عورت صرف ایک ماں، بہن، بیٹی اور بیوی نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک طاقت ہے اور ایک انقلاب کی ابتدا ہے۔ جب خود کو پہچان لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں تو پھر وقت رک جاتا ہے، تاریخ بدلتی ہے اور دنیا پلٹ۔ عورت کی خود اعتمادی اس کا زیور، تعلیم ہتھیار اور اس کا حوصلہ روشنی ہے۔ جب ایک عورت اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے تو وہ صرف اکیلے نہیں چلتی بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا خاندان، ایک نسل اور ایک معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو آج ہماری مہمان ہے ایک ایسی اچیور جو پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہیں رائل نیوی میں اعزازی کیپٹن کے عہدے سے نوازا گیا۔ آفیسر آف برٹش ایمپائر یعنی کہ OBE دردانہ انصاری، جو کہ نیول کی آنرری کیپٹن رہ چکی ہیں اور وہ آج کل رائل ایئر فورس ایسوسی ایشن کی آنرری پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کی تو جو کامیابیاں ہیں اور جو آپ نے جو ایک سکسیس ماشاءاللہ کمائی ہے یہاں پہ، اس کی تو ایک لمبی داستان ہے۔ اگر وہ میں انٹرو کروں تو میرے خیال میں بہت ٹائم چاہیے، 500 سال لگ جائیں گے۔ شروعات کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، کہاں سے ہیں؟ والد صاحب چونکہ گورنمنٹ میں کام کرتے تھے تو اسلام آباد جب بالکل اس میں کچھ نہیں تھا اور گیدڑ دوڑا کرتے تھے، اس وقت پاکستان میں اسلام آباد میں موو ہوئے، تو وہی جگہ ہے، وہی دیکھی ہمیشہ، پنڈی اسلام آبادی، تو وہاں سے ہوں۔ اور کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو UK آئے ہوئے؟ مجھے 49 سال، 49 ایئرس۔ ماشاء اللہ۔ سو 80 90 اب گننا مت شروع کیجئے کیونکہ اس سے بہت چیزیں نکل آئیں گی۔ اچھا، آپ برطانیہ آئیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ بہت کم عمری میں آپ یہاں تشریف لائی تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں اب پھر کہوں کہ 16 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی، جہاز پہ بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنی ایجوکیشن یہیں پہ کمپلیٹ کی؟ کمپلیٹ اس سینس میں کہ پہلے شروع کیا، لیکن میں بچوں کو پڑھانا پہلے چاہتی تھی۔ جو میری تگدور رہی وہ یہی کہ یہاں کے جو حالات میں دیکھتی تھی کہ ایشیائی بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ اچیو کیا یہاں رہ کے، لیکن میری ایک فکر تھی اور اس چھوٹے سے ذہن میں میری ایک چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ ہیئرنگ لاس کے ساتھ پیدا ہوئی، تو میری زندگی کا چیلنج جو آیا، تو بس یہ کرتے کرتے پھر وہ بچوں کے بعد ساتھ ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی۔ جی دردانہ جی، ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو دی اچیورز ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے جو اچیو کیا ہے ان کی سکسیس سٹوریز، ان سے ملاقات کروائیں اپنی ان پاکستانیوں سے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ویمن امپاورمنٹ کی تو آپ ایک شاندار مثال ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کر سن کے I'm sure کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ ضرور ایک انفلوئنس ان کو ملے گا۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایون UK میں آ کے آپ نے اپنی جرنلزم میں ڈگری کی، پھر آپ نے BBC میں 22 سال کام کیا اور آپ نے بڑے کامیاب پروگرام ہوسٹ کیے جس میں آپ نے بڑے بڑے انٹرویوز کیے۔ کیا یہ ایزی تھا؟ اتنا آسان تھا کہ بس میں آئی، میں نے یہ کیا اور میں نے کر لیا؟ ابا ہمارے کہتے تھے کہ زمین پہ قدم رکھ کے چلو اور نگاہ تمہاری آسمان پر ہونی چاہیے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کروں، اور آپ یقین کیجئے کہ کبھی مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز آنے والی، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کی شادی ہوئی ہے، اور یہ تمام سننے والے بھی جو آپ کی خواتین خاص طور پہ یا مرد حضرات بھی، کیونکہ آپ سب لوگ ایک ساتھ ہو گئے، اس میں نہیں کہہ سکتی کہ میں صرف خواتین کے لیے ہی امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہوں، یا اس میں بچے شامل ہو جاتے ہیں، اس میں مرد حضرات ہوتے ہیں، تو کلیکٹیولی ہمیں سب کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا آگ ہونی چاہیے۔ آگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہر وقت بھونچال لانے کے لیے تیار ہوں یا آپ خوب پھونپھاں کر رہے ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے اندر ایک ایسا آتش فشاں رکھیے جو پھٹ بھی نہ پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا لابا جو ہے وہ اندر ہی اندر کام کرتا رہے، آگ سلگتی رہنی چاہیے، سلگتی رہے۔ جہاں آپ نے سوچا، فرض کیجئے کہ کسی نے مجھ سے اکثر ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کرنے آتے ہیں، کہتے ہیں میم اب آپ کیا ریٹائرمنٹ لیں گی؟ میں نے کہا ریٹائرمنٹ والی بات تو ایسا ہے کہ میری زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ آپ کی ان اچیومنٹس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی، مشکل وقت بھی آیا ہوگا، اس کو کیسے آپ نے کاؤنٹر کیا، کیسے عبور کی وہ تمام رکاوٹیں؟ دیکھیے، جب آپ ایک لڑکی شادی ہو کے آتی ہے تو ظاہری بات ہے سسرال یہی چاہتی ہے نا کہ بھائی وہ گھر کا کام کرے اور بچوں کو پالے اور ایک بیہیو کرے، تو وہ سب کچھ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پاکستان میں جیسے میں گرل گائیڈ میں تھی
اور میں میوزک میں تھی, کوئی مجھے روکتا نہیں تھا, نہ اتنے کھلے ہوئے تھے نہ اتنے کوئی بند کیا. لیکن برطانیہ آ کے پہلی دفعہ سننے کو ملا کہ بھائی پاکستانی لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی, یعنی کس طرح آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ پاکستان میں نہیں لیکن یہاں آ کے آپ نے دیکھا؟ پاکستان میں تو تھا کہ میں بتا رہی ہوں نا, جمہوری پہ مارگلا ہلز پہ جا رہے ہیں چھوٹی سی عمروں میں, اور میوزک تھا. بس یہ تھا کہ ہاں جب ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بلایا تو ابا نے کہا کہ نہیں یہ نہیں. لیکن میری بہن بہت اچھا گاتی ہیں, ان کو بھی اس طرح اجازت نہیں ملی. بہن کا نام بتائیے. بڑی بہن ہے فرزانہ, امریکہ میں رہتی ہیں, اور ایک چھوٹی ہیں گلرانہ. گلرانہ کو ساری دنیا جانتی ہے. میں نے اس لیے نام پوچھا کہ تاکہ پتہ چلے کہ آپ گلرانہ آپ کی چھوٹی بہن ہے, اور ان کے بہت پیاری بہن, وہ خود بھی بہت اچھا گاتی ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں عاصم اظہر, وہ تو کمال ہے. جی, تو وہ یہ کیا ہے کہ آپ, اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمیں ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں. آپ انٹرسٹنگ بات بتا رہی تھی کہ پیغام آتا تھا اس سے کہو پاکستانی لڑکی کی طرح بیہیو کرے, یعنی اگر آپ دلہن بنے ہوئے ہیں تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو اس وقت انسان کو ذہن میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ اٹس اے شوق, کلچرل شوق ہے, زبان کا شوق ہے, آپ کے انوائرمنٹ کا شوق ہے, مطلب ہر طرح کے شوق سے. اسی طرح کرتے کرتے میں بی بی سی میں چلی گئی, وہ بھی بائی ڈیفالٹ. اب ایک جگہ کسی طرح کسی محفل میں گئے ہوئے تھے, وہاں اور لوگ نہیں تھے, باہر کے لوگ تھے. انہوں نے کہا ہم نے سنا آپ کی آواز بہت اچھی ہے. ہمیں تو چاندی ہو گئی ہماری, ہم نے کچھ سنا دیا. پتہ چلا وہاں کوئی بی بی سی کے کوئی شخصیت بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, یہ قسمت کیسے کام کرتی ہے نا. تو وہاں بیٹھے, انہوں نے جا کے بی بی سی میں بتایا کہ بھائی ہم ایسی آواز سن کے آئے ہیں, بولتی بھی یوں ہیں, اور ہمیں اگلے دن ٹیلی فون آ گیا کہ بھائی آئیے آپ ہمارے ایک پروگرام میں حصہ لے لیجیے. یہ کون سا پروگرام تھا؟ یہ شاہین کلب پروگرام تھا. اور شاہین کلب میں پرانے لوگ وہاں پہ بیٹھے. اچھا, ہم جب گئے تو ہماری آواز نہ نکلے, اور کبھی چھوٹی ہوئی, اور یہ کہ ڈربو نے کہا بھائی کس کو لے آئے, ان کی تو آواز ہی نکل رہی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے بی بی سی کی آواز میں, بی بی سی کی ریزز میں میری آواز جو ہے وہ ڈھلتی چلی گئی. سمینا, یہ خالی ایک اسکول نہیں ہے, یہ ہیرو اسکول ہے جہاں دنیا جہان سے لوگ جو ہیں, جو اچھے, میں سمجھتی ہوں بڑے بڑے پرائم منسٹرز جو تھے وہ یہاں آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جواہر لال نہرو ہندوستان کے جو پرائم منسٹر رہ چکے, وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. ونسٹن چرچل یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. اس کے علاوہ جارڈن کے جو کنگ حسین ہیں, بلکہ میری ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے, ان کے چھوٹے بھائی تھے حسن سے, وہ یہاں سے پڑھ کے جو جا چکے ہیں. اور بہت سے ایسے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہیں اس میں. ہیری پاٹر کا جو سینز ہیں وہ یہاں بنے ہیں. لڑکوں کا اسکول ہے یہ, لڑکیاں نہیں ہیں, لیکن میں ضرور ہوتی اگر لڑکیوں کا اسکول ہوتی. کچھ عرصہ پہلے میں نیوی کی ٹیم کو لے کر یہاں آئی تھی. تعلیمی ایسے اثر ہوتا ہے یہاں کہ آپ کو سوچنے میں نا اور مدد کرتا ہے یہ چیز. صرف جو ہے نا بچپن کے, وہ بچپن پیچھے رہ گیا ہے. ابھی تک مجھے اس کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہوا کہ یہ ہے کیا چیز لڑکی. اس نے اکیلے اپنے آپ کو سنبھالا ماشاءاللہ. مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں, ہر کام میں ان کی تعریفیں ہوتی رہی, اور حیرانگی بھی ہوتی رہی لوگوں کو, یہاں تک کہ انگریز تک کے سوچتے یہ ہے کیا چیز. السلام علیکم امینا, how are you? How are you? سمینا. Nice to see you, امینا. واہ. سو یہ ہے آپ کی بیٹی امینا. یہ ہے ہماری بیٹی امینا آرٹ انصاری. اب تو یہ پوری دنیا کی بیٹی ہیں, کیونکہ پورا دنیا میں انہوں نے نام کمایا ہے. 2 شاہکار آپ ان کے دیکھ رہی ہیں. یہ سو امینا نے کب سٹارٹ کیا پینٹنگ؟ امینا بالکل آرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, اور جب اس کے A-levels میں A stars آئے تو میں نے اس کو آہستہ آہستہ, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا اس کے اندر سکلز ہیں. میں خود چونکہ آرٹ کو تھوڑا سا جانتی تھی, تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی سب سے پہلی پینٹنگ جو اس نے نازیہ حسن کی بنائی تھی, جس میں اس کو 18 سال کی عمر میں اس کو ہاؤس آف کامنز سے ایوارڈ ملا تھا. اور وہ اس طرح بنائی تھی کہ کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا, اور شی یوزڈ ٹو پینٹ. کمپیوٹر یہاں, اس پر تصویر دیکھتی تھی اور پینٹ کرتی تو تھی. اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی فوٹوگرافک میموری یو کین سے کچھ ہے اس کے اندر ہے ایسا. تو یہ پینٹنگ جو ہے, اس کو اب یہ کسی نے کہا کہ تم اپنا پین بناؤ. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ جب پیدا ہوئی تھی تو اس کی ہیئرنگ ذرا سے کم تھی, تو ابھی 2 سال پہلے اس کے کوکلیئر امپلانٹس لگے ہیں. تو یہ تمام پینٹنگز جو آپ یہ دیکھ رہی ہیں, یہ مشینیں, آپ جو چہرے, کسی نے کہا اپنی تکلیف بتاؤ, تو اس نے چنگیز خان کو سوچا, اور اس کے اسی طرح کا سمجھیے خوفناک ان کا بیٹا,
اس پر اس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، اور اس میں قرطبہ سے لے کر اسلامک آرٹ سے لے کے اور تمام جو کوکلیئر امپلانٹس ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اسی طرح جیسے انہوں نے جارج کلونی کو بنایا ہے، اور اس میں بھی وہی کوکلیئر امپلانٹس جو ان کے لگے ہیں 2 سال پہلے. تو دس از امینا آرٹ، ہر ورک از ان ونزر کاسل. سو یہ امپلانٹ لگنے سے امینا کی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بھی امپروو ہوئی ہے؟ امپروو نہیں، بہت ہوئی ہے، سننے کی بہت زیادہ ہوئی ہے کہ اب ایک باریک باریک بات بھی، جیسے پہلے ہم کچھ بھی کہتے تھے، تو میں نے ایک دن جب اس کے پہلی دفعہ اس کے لگا اور کچھ دنوں کے بعد، تو میں نے کسی بات پہ جھنجھلا کے میں نے کچھ کہا، تو واپس آئی دوسرے کمرے سے کہ تمہیں پتہ ہے میں سن سکتا میں سن. اور یقین مانی اتنا اچھا لگا ہے. اور سب سے اچھی بات مجھے یہاں کی یہ لگی ہے کہ ہمارے جو ایشین کمیونٹی کے بچے ہیں وہ رائل ایئر فورس جوائن کر رہے ہیں. سو دیٹ آئی تھنک میرے لیے اس سے بڑی انسپریشن کوئی نہیں ہو سکتی. اینڈ ماشاء اللہ یو بینگ دیئر آنرری پریزیڈنٹ، ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کتنی خامی اس طرح سے کہ تمام فورسز میں، آرمی میں، نیوی میں، اس میں اگر آ بھی جاتے ہیں فرض کیجئے کسی طرح سے، تو پھر ریٹین نہیں کر پاتے. بہت بڑی پرابلم ہے یہ، کیونکہ ہم لوگوں کے مزاج ڈفرینٹ ہے. آپ جب بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ خاندان کا، سوسائٹی کا، آس پاس جیسے رہتے ہیں، نہ ماں باپ اس پہ بات کرتے ہیں اور نہ بچے جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمارے یہاں کچھ ایسا ہے سمینہ کہ ہم بیکار کے کاموں میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آپ خود کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ موبائل فون لے کے ماں نے دے دیا، باپ نے دے دیا، تاکہ اس سے بات نہ کرنی پڑے. یہ اس قدر ایک تکلیف دہ چیز ہے معاشرے میں ہمارے، کہ دیکھیے اسکول کے بعد بچہ مدرسے میں جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور کچھ پڑھتا ہے، لیکن اگر اس میں یہ جو اسٹیبنگ چیزیں آج کل ہو رہی ہیں، آپ کو تو اندازہ ہی ہے لندن میں تو بہت زیادہ ہر طرف، لندن میں، پورے برطانیہ میں نائف کرائم بچے چل رہے ہیں. اس چیز سے ہٹانے کے لیے ان بچوں کو کسی نہ کسی کام میں لگانا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یو آر سچ انسپریشن. اینڈ آئی ایم شیور کہ میرے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا، آپ کی کہانی، آپ کی زبانی سنی، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ آپ کا شکریہ کرنا چاہیے کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، یو کے میں رہتے ہوئے آپ نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا. اس کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ سمینہ.